السلام علیکم، فاطمہ اردو سٹوری میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ہماری سٹوری قصائی میاں ہے۔ چلیے ہم آج کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ بقرہ عید کی آمد تھی اور قصائی میاں بہت پریشان تھے کیونکہ انہیں ابھی تک کسی جانور کو ذبح کرنے کا آرڈر نہیں ملا تھا۔ صبح سے وہ چارپائی پر سر جھکا کر بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اگر آرڈر نہ ملا تو فاقے کی نوبت آن پہنچے گی۔ قصائی میاں کا اصل نام تو اکرم تھا۔ ان کے آباء و اجداد ہندوؤں کی ظالمانہ کارروائیوں کی نذر ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکلوں سے جان بچاتے ہوئے وطن کی سرحد پار کر آئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 13 برس ہوگی۔ ہال روڈ کراس کرنے کے بعد لاہور کے مجاہر کیمپ میں انہوں نے عارضی سکونت اختیار کر لی۔ وہاں ان کی ملاقات نزدیکی قصبے سے آئے ہوئے بزرگ آدمی اور ان کی بیوی سے ہوئی جن کی اولاد نہیں تھی۔ دونوں بڑھاپے میں زندگی بسر کر رہے تھے اور مدت سے پیاسے صحرا پر ابر برسنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اکرم کو دیکھ کر دونوں کے دل میں اولاد کی آرزو کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا اور انہیں اکرم کو ہمراہ لے جانے پر اکسانے لگا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ رہنے کا کہا اور اس کی رائے پوچھی کہ کیا وہ ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اکرم ان شفیق ہستیوں میں گل مل گیا تھا، اس لیے ان کے ہمراہ جانے پر تیار ہو گیا۔ دونوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور اس طرح وہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔ بزرگ نے اپنا نام معراج الدین بتایا تھا اور قصاب کے پیشے سے وابستہ تھے۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا جو تھوڑے سے صحن اور ایک کمرے پر مہیا تھا۔ یہ گھر اکرم کے گھر کی نسبت کافی چھوٹا سہی، لیکن یہاں آ کر اس کو سکون کا احساس ہوا تھا۔ ماں باپ کا جو سایہ اس سے چھن گیا تھا، معراج الدین اور ان کی بیوی کی صورت میں اسے دوبارہ مل چکا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ دونوں نے اسے سگے بیٹے سے بڑھ کر پالا۔ اسے پہلے پہل گھر والوں کی شدید یاد آتی، لیکن ان دنوں کی رفاقت میں وہ انہیں بھلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اماں اسے صبح سویرے جگا کر بھیجتی، واپسی پر مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ کھلاتی اور سر پہ تیل لگا کر آنکھوں میں سرما ڈالتی۔ پھر معراج بابا اسے گاؤں کے ماسٹر کے پاس پڑھنے چھوڑ آتے۔ اکرم کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا، چنانچہ اس نے پڑھائی کے معاملے میں گھنٹے ٹیک دیے۔ معراج بابا اسے اپنے ساتھ مکان پر لے کر جانے لگے۔ کچھ عرصے بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ اکرم غم زدہ رہنے لگا کیونکہ اسے ان کی وفات کا گہرا رنج ہوا تھا۔ اس کا دکان پر جی نہ لگتا۔ معراج بابا نے یہ سوچ کر اسے کسائی کے کام پر لگا دیا کہ اس کا دھیان بٹا رہے گا۔ اب اکرم بڑا ہو گیا تھا، اس لیے اس کی شادی ہو گئی اور معراج بابا بھی داد فانی سے کوچ کر گئے۔ اکرم کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے بھی معراج بابا اور اماں کی خدمت کرتے ہوئے اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اب اکرم اپنے قصبے کا ماہر کسائی تھا اور اسی بدولت قصائی میاں کہلایا جاتا تھا۔ قصائی میاں جانوروں کی فطرت سے اس قدر آشیانہ ہو چکے تھے کہ ان کی آوازیں سمجھ لیتے تھے۔ عید الاضحیٰ کی آمد پر ان کی مصروفیت حد سے تجاوز کر جاتی، لیکن اس بار یہ رونق تہوار جانوروں کی کمی کے باعث ادھورا لگ رہا تھا۔ قصائی میاں کے ساتھ ایسا پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔
سیزن میں کام تلاش کرنا پڑ رہا تھا، ورنہ اس موسم میں ان کا سر کھجانا دشوار ہو جاتا تھا۔ اس ساری برائی کی جڑ قصبے کے بکرا منڈی کا مالک ریحان بٹ تھا۔ قصبے میں اس کے علاوہ دوسرا کوئی جانور فروخت کرنے والا نہیں تھا۔ اسی بات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے قربانی کے جانوروں کی قیمتیں دگنی کر دی تھی۔ اپنے تنائے اس نے پوری کوشش کی تھی جتنا زیادہ ہو سکے بستی کے لوگوں سے رقم بٹور لی جائے۔ اگر قصائی میاں یا کوئی دوسرا شخص اس سے شکایت کرتا تو وہ انہیں جانور دینے سے انکار کر دیتا۔ قصائی میاں نے ریحان کی بیوی سے شائستہ الفاظ میں مدد کی درخواست کی۔ اس کی بیوی بہت صابر اور کفایت شعار خاتون تھی۔ اس نے قصائی میاں کی بات کو سمجھ لیا اور ریحان کو سمجھانے لگی، دیکھو ریحان، آپ کو غلط سمجھ چلنے سے روکنا چاہتی ہوں۔ آپ جانوروں کی قیمتیں بڑھا کر قصبے کے لوگوں کی خوشیوں میں حائل ہو رہے ہیں، جبکہ وہ پہلے ہی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ قربانی کے جانوروں کو مناسب ریٹ پر بیچتے، لیکن اب چند لوگ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے تھے وہ بھی جانور خریدنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کے جانور لازمی ہیں، لیکن آپ کے لالچ و خود غرضی نے انہیں واپسی کے لیے رات سفر باندھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر آپ ایسے عمل کے بجائے لوگوں کو سستے داموں جانور دیتے تو ان کی قربانی میں آپ بھی ثواب کے حصے دار ٹھہرتے۔ آپ اپنی اصلاح کر کے اب بھی یہ نیکی کما سکتے ہیں۔ ریحان بٹ پر اس کی بیوی کی باتیں اثر کر گئی اور اس نے منڈی جا کر تمام جانور بلا نفع بیچنے کا اعلان کر دیا۔ قصبے کے رہائشیوں نے خوشی خوشی سارے جانور خرید لیے اور عید کے دن قصائی میاں کے آگے مختلف جانوروں اور ان کو ذبح کرانے والوں کا ہجوم تھا۔ ایک کے بعد ایک جانور کی گردن پر چھری پھیر کر قصائی میاں اسے جلدی قربان کر رہے تھے، کیونکہ ابھی انہیں اپنا اور ریحان کا بکرا بھی ذبح کرنے جانا تھا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے اور آپ سن سکیں۔ اللہ حافظ۔